دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ قوم لوط میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کام کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے وہ عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کیا اور کہا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور برے کام کی یہ خصلت ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مکان گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دردمندی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو فکر مند اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹا دیا۔ پھر ان پر زور سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اسی وقت جب کہ یہ شہر الٹا پلٹا ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروبار کی وجہ سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہاں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ پاک کا حرم ہے، تو وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جیسے ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھیں، جو کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا وہ 500 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اللہ پاک کی پناہ، خدا را اس آگ سے بچیں۔ امراض کا قرب، ان کی دوستی، ان کے ساتھ مذاق، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امراض سے دور رہنے ہی میں سلامتی ہے۔